جہنم کی تدبیر کرو گے تو جہنم ہی میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جنت میں داخل کرنے والا نہیں ہے. اور جنت کا معنی ہے تو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی ہوگی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے تقاضے پورے کرنے ہوں. لہٰذا یہ ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا حوالہ جو ہے دے دیا جاتا ہے. ما غرک بربک الکریم ایک مرکزی مضمون ہے یہ اس سورت کا جو آخری پارے میں ہے، سورۃ الانفطار. تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں؟ وہ کریم ہے، رحیم ہے، لیکن اس نے تمہیں اختیار دے کر تمہیں امتحان میں ڈالا ہے، اور اس کا نتیجہ نکلے گا تمہارے اعمال کے اعتبار سے. یہ ضرور ہے کہ محض عمل کی بنیاد پر کسی کی نجات نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، لیکن بغیر عمل کے تو وہ رحمت بھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے. اپنی سی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق ثابت کرو، پھر وہ رحمت خداوندی جو ہے دستگیری کرے گی. تو یہ چیزیں در حقیقت، اور ایمان کا بھی عام تصور کیا ہے؟ وہ جو شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسی کو ہم نے ایمان سمجھ لیا. حالانکہ یہ تو اقرار باللسان سے ہم مسلمان تو ہو گئے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جب تک یہ ایمان دل میں نہ کھپ جائے وہ ایمان نہیں ہے. وہ کلمہ شہادت ہے، وربل اٹیسٹیشن ہے، وہ اسلام کا رکن ہے، ایمان کا نہیں ہے. ایمان کا رکن کیا ہے؟ ثم لم يرتابوا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. اصل مومن تو وہ ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے، یقین کی کیفیت ہو جائے. پھر عمل صالح، جیسا کہ میں نے کہا قرآن مجید میں شاذ آپ کو بڑا تلاش کرنے کے مقام تلاش کرنا پڑے گا جہاں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط موجود نہ ہو، وہ لازم و ملزوم کی طرح ہوتے ہیں. پھر یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے. تو یہ تمام چیزیں لازم ہیں، اور ان کے لزوم کو در حقیقت ذہن نشین کرنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کا مرکزی ہدف یہی ہے، ٹارگٹ یہی ہے کہ ہمارا جو تصور ہے فرائض دینی کا وہ بدل جائے. اب دیکھیں ان چاروں چیزوں کے اندر در حقیقت یہ چار چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سلسلے کی چار کڑیاں ہیں. ایک سے دوسری شے خود بخود برآمد ہوتی ہے. میں اس کو ایک بڑی سادہ سی مثال سے پہلے سمجھاؤں. دیکھیے دنیا میں کوئی معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے، فرض کیجئے کہ کوئی جھگڑا ہے، کوئی تنازع ہے، کوئی قضیہ ہے. پہلا کام، اگر آپ واقعتاً شریف انسان ہیں، مضبوط سیرت و کردار کے مالک انسان ہیں، صاحب کردار انسان ہے، تو پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ اصل حقیقت تلاش کریں امکانی حد تک کہ مسئلہ ہے کیا، کس کا حق ہے، کون برحق ہے، کون جو ہے اس کا حق ثابت ہوتا ہے. تو پہلے یہ ہے تفتیش، تحقیق کہ حقیقت معلوم ہو جائے. ثانیاً اب جو حقیقت آپ پر منکشف ہو، اب اسے قبول کرنا دل سے، اور اگر اس کا کوئی اثر آپ کی ذات پر بھی پڑتا ہو تو اس کو عملاً اختیار کرنا. فرض کیجئے کہ اس معاملے میں کوئی ایسا پہلو نکل آیا ہے جس کی زد خود آپ پر پڑ رہی ہے، تو اس لیے کہ مجھ پر زد آ رہی ہے یا میرے والدین پر آ رہی ہے، میرے رشتہ داروں پر آ رہی ہے، اگر غض بصر کریں گے، صرف نظر کریں گے، تو معلوم ہے سیرت اور کردار نام کی کوئی شے نہیں ہے، پھر بودا انسان ہے، کوئی حیثیت نہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر، اور چاہے کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جو تمہارے خلاف جا رہا ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو، عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اسی طرح فرض کیجئے کوئی فیصلہ جو ہے صحیح بات، اس سے آپ کے کسی دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اب یہاں اس وجہ سے نہ رک جائیں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ مائدہ میں ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کسی کی دشمنی تمہیں
زیادہ عدل سے اور زیادہ حق سے منحرف کر دے، اس لیے کہ دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یہ بات میں کیسے کہہ دوں؟ نہیں، دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہو یا اپنے کو نقصان پہنچتا ہو، جو حق ہے اسے بیان کرنا ہے اور اسے قبول کرنا ہے، اگر واقعی سیرت و کردار کا حامل انسان ہے۔ تیسرے درجے میں یہ کہ اس کا واشگاف اعلان کرو، ڈنکے کی چوٹ اعلان کرو۔ اور چوتھے یہ کہ اگر اس میں کوئی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی فریق جو ہے آپ کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے، کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، کوئی آپ کے خلاف جو ہے کوئی اور ایسی تدبیر کرتا ہے جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ڈر کر خاموش نہیں ہو جانا، بلکہ یہ کہ وہ سارے خطرات کو برداشت کرتے ہوئے مردانہ وار جو حق بات ہے اسے کہنا ضرور ہے، اور اگر اس میں کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس کو جھیلنا ہے۔ یہ خود بخود جو ہے، یہ 4 قدم جو ہے، اگر انسان صاحب کردار ہے، اگر اس میں واقعتاً سیرت اور کریکٹر نام کی کوئی شے، تو یہ خود بخود ہوگا کہ ہر شے کی حقیقت تلاش کرو۔ نمبر 2، اس کو قبول کرو، اور اس کا کوئی عملی تقاضا ہے تو اس کو پورا کرو، اس کا اعلان کرو ڈنکے کی چوٹ، اور اگر اس میں تم پر کوئی تکلیف آئے تو جھیلو۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور وہاں انہیں جو کچھ ملے گا وہ کسی حساب کتاب سے ماوراء ہوگا۔ وہ 10 گنا 700 گنا اس کو چھوڑو، اس کا تو کوئی حساب کتاب ممکن ہی نہیں، تو ان کے لیے جنت میں۔ یہ میں بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ جنت کی نعمتوں کا جن کا ذکر قرآن میں ہے، یہ اصل میں جسے عربی میں کہتے ہیں نزل، یہ نزل ہے، وہ چیزیں جو ہم جانتے بھی ہیں کہ جو بھی وہاں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، آم دیا جائے، اچھا یہ آم تو ہم کھاتے تھے، دنیا میں بھی کھاتے تھے، اس آم کی جو لذت ہوگی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا کے آم کی، تو نعمتیں وہی ہوں گی۔ لیکن یہ نزل ہے، نزل کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ نزیل کہتے ہیں، نزل ینزل، اترنا۔ جیسے ہی کوئی شخص آپ کے دروازے پر آیا اور کسی سواری سے اترا، گھوڑے پر چڑھ کر آیا اس سے اترے گا، اونٹ پر سوار ہوا تھا اس کو بٹھا کر اترے گا، کار پر آیا کار سے اترے گا، نزیل ہے اب یہ۔ تو فوراً آپ پیش کرتے ہیں کوئی موسم کے مطابق، کوئی ٹھنڈا کوئی گرم، وہ تو بھاگ کر فوراً پیش کر دیں گے، اس کو کہتے ہیں نزل، جو کسی مہمان کی آمد کے فوراً بعد پیش کر دیا جائے۔ اب وہ آپ کے ہاں مقیم ہو گیا، اب وہ ضیف ہے، ضیف مہمان۔ یہ ضیافت جو ہونی ہے اہل جنت کی، یہ ان نعمتوں کے ذریعے ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ یہ ضیافت جو ہوگی وہاں بعد میں، وہ تو حقیقت کہا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا احساس و خیال تک وارد ہوا۔ تو قرآن مجید میں جب بھی آپ اس کو دیکھیں تو اب نزل کے اندر وہ کیا گیا ہے، اس کی بھی کیا اس کی توجیہ ہے عقلی۔ وہ ساری دنیاوی نعمتیں جن سے انسان نے اپنے آپ کو روکے رکھا، یا تو حلال اور حرام کی وجہ سے، یہ حرام ہے میں تو نہیں لے سکتا، میرا دل تو چاہتا ہے، حرام ہے، روکے رکھا اپنے آپ، یا ان نعمتوں سے اس لیے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکا کہ وہ لگا ہوا ہے اللہ کے دین کی جد و جہد کے اندر۔ اچھا کھانا اچھا پہننا حرام نہیں ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اچھی کھانے کی چیزیں کس کے لیے بنائی اللہ نے؟ یہ پھل کس کے لیے؟ دنیا میں تو یہ اہل ایمان کے لیے تو ہے، کافروں کو بھی اللہ دے دیتا ہے، لیکن خالص ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن، پھر وہاں کافروں کا حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن فرض کیجئے آپ تو لگے ہوئے ہیں انقلابی جد و جہد میں، آپ کا وقت لگ رہا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے اور غالب کرنے کی جد و جہد میں، تو آپ دنیا تو زیادہ نہیں کما پائیں گے۔ جب دنیا زیادہ نہیں کما پائیں گے تو ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، کہاں آپ خرید کر کھا سکیں گے آپ؟ وہ تو 2 وقت کی روٹی مل جائے بہت غنیمت ہے۔ تو یا تو
حلال اور حرام پر کاربند ہونے کی وجہ سے بندہ مومن ان نعمتوں سے محروم ہو گیا، یا یہ ہے کہ وہ اپنی جو توجہ ہے اور اپنا جو مصروفیت ہے وہ دین کے لیے لگا کر، اب ظاہر بات ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ زیادہ کمائے، تو اس کی وجہ سے محروم۔ اب اس کا منطقی طور پر بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں اسے آخرت میں بھرپور طریقے پر مل جائیں۔ دس از دی لاجک بیہائنڈ اٹ۔ تم دنیا میں ان نعمتوں سے محروم رہے تھے نا، تم نے حرام کمائی نہیں کی کہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے۔ کون نہیں چاہتا کہ جب بھی شام کو گھر آئے اپنے بچوں کے لیے پھلوں کا ٹوکرا بھر کے لائے، کون نہیں چاہتا؟ لیکن نہیں، ایک شخص حلال کی کمائی کر رہا، کیسے دے دے، کیسے کھائے گا، کیسے کھلائے گا؟ تو اب یہ جو ہے، اسی لیے میں کہا کرتا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، قرآن کرتا ہے یہ شرابن طہورا ہوگی اور یہ شہد ہوگا اور یہ دودھ ہوگا اور یہ پھل ہوں گے اور یہ باغات ہوں گے اور یہ حوریں ہوں گی اور یہ ان کے خدمتگار غلمان ہوں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بعض لوگ جو ہیں جن کے اوپر ذرا تصوف کا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ ہے اپنی جگہ پر۔ اگلا جو ہمارا حدیث کا درس ہے وہ تصوف کے موضوع پر ہے، اور وہ بھی حضور کی اہم ترین احادیث میں سے، یہ میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن جن پر یہ رنگ چڑھ جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں یہ کیا جی، یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، سینشول جو یہ گریٹیفیکیشن کی چیزیں جنت میں بتائی جا رہی، یہ تو بڑی گھٹیا چیزیں ہیں۔ نہیں، میرا جواب یہ نہیں، ان چیزوں سے ایک بندہ مومن دنیا میں رکا رہا، محروم رہا، تو اس کا اصل منطقی طور پر اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں بھرپور ترین سطح پر اسے آخر میں۔ البتہ یہ سب کچھ صرف نزل ہے، جو اس کی نعمتیں ہیں ان کا تو آپ تصور کر ہی نہیں سکتے، جو پھر آگے اللہ نے دینی ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ اور قرآن مجید، یہ تو حدیث ہے جو میں نے بتایا آپ کو، قرآن میں بھی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ کوئی نہیں جانتا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں جن میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ان کو کوئی نہیں جانتا۔